صبح بخیر، سپہر اور بہترین شام کے ساتھ میرا سلام. ویلکم ٹو وائب چینجر. میں ہوں سعدیہ سعید اور آج کا ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہیپینیس از اے چوائس. کہ خوشی کو ہم ایز اے چوائس ہم اسے لے سکتے ہیں، ہم ایز اے چوائس اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو بھی ہے، کیونکہ ہیپینیس ایک چوائس ہوتی ہے. آلدو کہ یہ بہت کنٹروورشل ٹاپک ہے، کیونکہ میجورٹی اس میں ڈفرینٹ قسم کے گروپس ہیں جو ڈفرینٹ اس میں بلیو رکھتے ہیں. ان کو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم کو خود جان بوجھ کے تو اداس نہیں بیٹھے ہوئے، اور کون نہیں چاہتا کہ ہم ہنسیں، ہم خوش رہیں. تو اٹس ناٹ اپ ٹو اس، کیونکہ زندگی کے مختلف انسیڈنٹ ان کے ساتھ ایسے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم اٹس ناٹ ہم لوگ جان بوجھ کے اس میں نہیں ہیں کہ ہم خود سے اداس بیٹھیں گے، کیونکہ حالات ایسے ہیں تو اس میں سے مختلف چیزوں میں سے گزرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اداس ہوتے ہیں. پھر کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ان سے ڈپریشن میں ہیں تو ہم شدید ڈپریشن میں ہیں، ہم اداسی کی حالت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہیپینیس از اے چوائس. تو ڈز اٹ میں یہ کوئی چیز ایک سینس دیتی ہے، کوئی کرتی ہے سینس کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیپینیس از اے چوائس. ہم کیا جان کے ڈپریشن میں ہیں یا ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم خود سے دل چاہتا ہے کہ ہم اداس بیٹھے رہیں، ڈپریشن میں رہیں؟ تو کوئی بھی نہیں چاہتا. پھر یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو چوائس کیسے بنا سکتے ہیں ہیپینیس کو، کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ایک فیلنگ ہے، اگر ہم اداس ہیں تو ہم اداس ہیں، خوش ہیں تو خوش ہیں، یا ہم بہت تکلیف میں تو ہم خوش کیسے ہیں. تو مختلف قسم کی رائے پائی جاتی ہے جو کہ بالکل ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں ایک نارمل انسان کے ساتھ ہوتی ہیں. کوئی بھی خود اداس نہیں رہنا چاہتا، ہر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے. کوئی بھی جان بوجھ کے ڈپریشن میں نہیں رہنا چاہتا. اگر وہ اتنا کوئی ڈپریشن میں کون چاہے گا کہ میں ڈپریشن میں رہوں؟ آف کورس کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا. ہر کوئی چاہتا ہے وہ خوش رہے، وہ ڈپریشن میں نہ رہے. بٹ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اگر وہ ہر وقت بیٹھ کے اداس ہی بیٹھا رہے، بیٹھا ہوا ہے اور اسی میں رہے. ہر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے. اس میں اب جو یہ ٹاپک ہم لے کے چلیں گے، ہم ہر اینگل سے اس کو ڈسکس کریں گے. یہ بھی سب کے پوائنٹ آف ویو ہیں جو کہ ویلڈ اور ان ریئلٹی بیسڈ پوائنٹ آف ویو ہیں، لاجیکل پوائنٹ آف ویو ہیں. کہ آف کورس کوئی بھی خود نہیں رہتا. اگر وہ ڈپریشن میں، کسی کا دل تو نہیں چاہتا کہ خود ہی چلا جائے ڈپریشن میں بیٹھا رہے، اور یہ وہ سارا کچھ. تو اس کا ہم فیلنگس کو اب ہم ڈسکس کریں گے. کہ دو مین فیلنگ ہوتی ہے ہیپینیس سیڈنیس کی. جب ہم اداس ہوتے ہیں ہمیں خوشی کا پتہ چلتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں ہمیں اداسی کا پتہ چلتا ہے. تو ہر فیلنگ وائس ورسا جب وہ ہوتی ہے تو ہمیں دوسری کا پتہ چلتا ہے. ہم روتے ہیں، ہنستے ہیں، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، سب چیزیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سیڈ ہوتے ہیں تو ہم اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں، ہم لونلینس ہم بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم تنہائی فیل کرتے ہیں، ہم اداسی فیل کرتے ہیں، ڈپریشن فیل کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم ہمیں ڈفرینٹ قسم کی ڈیزیزز لگ جاتی ہیں، سیریس مینٹل ایشوز شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ سیڈ رہنے کی اس میں میں بھی اوپر نیچے آپ کے ساتھ اتنے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اب ٹھیک ہو جائے گا، اب آپ کی لائف میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوتا. تو وہ آپ کو ایک چیز میں ڈالتا جاتا ہے کہ اس میں کہ آپ اداسی میں جاتے پہلے اسٹریس میں آتے ہیں، پھر آپ تنہائی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، پھر آپ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، پھر کمپلیٹ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جس کے بعد ڈفرینٹ ڈیزیزز اور مینٹل ہیلتھ ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. آف کورس کوئی بھی نہیں چاہے گا کوئی جان کے سیڈ ہو. پھر ہیپینیس کی فیلنگ، اس میں ہیپینیس ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کی اب ہم اس میں ہم یہ پتہ ہے ہیپینیس کا اس لیے میں تھوڑا سا اس کے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے حساب سے میں دیکھ رہی ہوں. دیکھیں جب آپ فزیکل ہیلتھ کے لیے امپروو کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ یہ کریں، آپ ایکسرسائز کریں، آپ یوگا کریں، آپ یہ فوڈ لیں، آپ یہ ڈائٹ کریں، سب کچھ. تو مینٹل ہیلتھ بھی تو میٹر کرتی ہے نا. فار مینٹل ہیلتھ اب ٹھیک ہے، حالات آپ کے اوپر نیچے جا رہے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، ملٹیپل چیزیں آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں جو وہ آپ کو فرسٹریٹ کر رہی ہیں، آپ تنگی میں ہیں، آپ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو ہم چیزوں کو دیکھنے کا چینج کرتے ہیں، ہر چیز میں سے ہم اچھی چیز نکالیں، ہر سچویشن میں اچھی چیز کیا ہوئی ہے. دیکھیں نا، ہم اگر کچھ کرتے ہیں، ہم مختلف چیزیں فالو کر رہے ہوتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی انسان کے اللہ معاف کرے صرف اپنے لوڈ ونس جو بہت کلوز ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ کے علاوہ. وہ تو اتنا پینفل ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ وہ ایک آپ کے لیے برداشت سے باہر ہوتا ہے. وہ ٹائم بھی لیتی ہیں چیزیں. ڈے ٹو ڈے کی چیزیں آئی ٹیل یو کہ ڈے ٹو ڈے کی چیزیں بالکل میٹر نہیں کرتی کہ جس کو لے کے آپ اداس ہوں. آپ اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے گول سیٹ کیا، کچھ بھی آپ نے کام کرنا ہے، ABCD کام کرنا ہے، آپ کا گول ہے، ٹارگیٹ آپ نے وہ اچیو کرنا ہے. آپ جا رہے ہیں، کسی نے کہہ دیا جی سپوز میں آفیشیل کسی کی اس میں بات کرتی ہوں، جا رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں جی اب یہ لے آئیں، وہ لے آئیں، یوں کر دیں، وہ کر دیں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں،
کوئی بات نہیں, آپ چھوٹی چھوٹی اسٹیپ اٹھا رہے ہیں, انہوں نے کچھ کہا وہ آپ نیکسٹ ٹائم ان کو پرووائڈ کریں گے, آپ کا نیکسٹ اسٹیپ ہو جائے گا, نیکسٹ ہوگا, نیکسٹ اسٹیپ ہو جائے گا. اسی طرح کچھ بھی زندگی کا کام کریں, ان اسٹیپ سے گھبرائیں نہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کو رزلٹ آپ کے مطابق نہیں مل رہا, آپ چاہ رہے ہیں کہ 2 دن میں کام ہو جائے, وہ 2 مہینے لگ رہے ہیں, بٹ دین وہ ہونا تو اسی ٹائم پہ نا جب ہونا ہے, جب لکھا ہوا ہے, جب آپ اس کی دیکھیں پرابلم تب ہوگی, اداسی تب ہوگی, اور گیو اپ مطلب جب آپ گیو اپ کر دیں گے نا تو پھر آپ سیڈنس میں چلے جائیں گے. جب تک آپ ٹرائی کرتے رہیں گے, یو ول ناٹ گیو اپ, آپ کوشش کرتے رہیں گے, آپ خوش بھی رہیں گے, آپ ایک چھوٹا اسٹیپ اٹھائیں گے. اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے, آپ کو میں نے پہلے بھی جو ویڈیوز بنائی ہیں اس میں بتایا ہے, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے کوئی شارٹ کٹ اپنایا ہو. مجھے آپ بتائیں کہ وہ ٹاپ پہ ہو اور اس نے کوئی شارٹ کٹ اپنایا ہو, اس نے محنت نہ کی ہو, اس نے اپنا ہارڈ ورک نہ کیا اور وہ وہاں پہنچ گیا ہو. ہر بندے کو ٹائم لگتا ہے, وہ چھوٹے اسٹیپ لینے پڑتے ہیں اپنی زندگی میں, اسے لیں, مت گھبرائیں. اس کے لیے سیڈنس کیوں؟ آپ گئے ہیں, آپ نے کوئی کام ٹارگیٹ کیا تھا, اس دن کا اتنا ہوا, انہوں نے کوئی اگلی چیز بتا دی, فائن, وہ واپس آئیں, آگے سے اپنی خوشی والی زندگی شروع کریں. وہ تو اب کل پہ چلا گیا نا, وہ اس دن تو آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں اور کر سکتے. باقی دن اچھا گزاریں, اس کو وہیں چھوڑ دیں, اس کو اس جگہ پہ ہی چھوڑ دیں, آگے سے اپنی زندگی باقی جو دن ہے وہ اچھا گزاریں. اس طرح اس کو فالو کریں, کرتے وہ کام بھی آپ کو ہو جائے گا. تو یہ جو زندگی کے کام ہے نا, یہ بالکل بھی اتنے امپورٹنٹ نہیں کہ جس کے لیے آپ اپنی ہیلتھ جو ہے اس کو رسک پہ لگا دیں. تو اس کے لیے ہیپینیس میں نے سیلف رسپیکٹ پہ اپنی ویڈیو مطلب ایک بنائی ہوئی ہے. اگر آپ میرا چینل شروع سے دیکھیں ان سب چیزوں کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی کہ آپ ہیپینیس کیسے اچیو کر سکتے ہیں. اور پہلے میں نے یہ ساری ویڈیوز بنائی ہیں تاکہ آپ کو ساری آپ کی بیسک سے لے کے آپ اس لیول تک آئیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں ہیپینیس چوائس ہے, کیونکہ میں ایک دم اسٹارٹ میں بتاتی تو کسی کو سمجھ نہ آتی. اس میں سیلف رسپیکٹ ہے سب سے بڑی چیز, کہ ہمیں کسی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے, ہم کیا ہیں, کیسے ہیں, کیوں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہمیں خود انٹیویشن ہوتی ہے, ہم جو سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ سب سے ہٹ کے بھی ہیں, یونیک بھی ہیں, تو یہ آپ ہیں, آپ کی لائف ڈس لائف غلط ہے. ایز لانگ ایز میں پہلے بھی کہتی ہوں, آپ کائنڈ ہیں, اپنے دین کو فالو کریں, آپ کا جو بھی دین ہے, آپ اپنی سوسائٹی کی مورل ویلیوز کو فالو کریں, یو آر فائن, وٹ ایور یو آر ڈوئنگ یو کین ڈو اٹ. آپ کریں, آپ اپنے گولز اچیو کریں, آپ اپنے ڈریمز اچیو کریں, لیکن اپنی رسپیکٹ کریں. اپنی سیلف رسپیکٹ تب ہوتی ہے کہ آپ کو دوسروں سے اس کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے, آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے آپ کیسے ہیں, کیا لگ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں زندگی میں. خود اپنا انالیسس کریں, خود اپنے آپ کو امپروو کریں, اپنے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. جس دن آپ لوگوں کے لیے جینا چھوڑ دیں گے نا, تو بلیو می 99% آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. آدھے سے زیادہ لوگ, بلکہ مطلب میجورٹی لوگ اسی میں لگے رہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں دوسرے کیا بولیں گے, ہم جو یہ پہن رہے ہیں اس میں دوسرے کیا بولیں گے, ہم جو کھا رہے ہیں دوسرے کیا کہیں گے, ہم جو رہ رہے ہیں ہمیں دوسروں کے لیے کیوں, اپنے لیے جینا سیکھیں, اپنی زندگی انجوائے کریں. تھوڑا ہے تب, زیادہ ہے تب, بہت زیادہ ہے تب, اپنی زندگی انجوائے کریں. اس میٹر مور, کیونکہ آپ خوش رہیں گے تو آپ کے سراؤنڈنگ کے لوگ بھی خوش رہیں گے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. ہمارے دین میں بھی یہ ہے کہ دین اسلام میں ہمارے کہ آپ ہوپ لوز نہ کریں, تو ویسے بھی یہ ہے کہ آپ ہوپ لوز مت کریں, پر امید رہیں, امید پہ دنیا قائم ہوتی ہے. اور جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیے اس میں خوش رہیں, جتنا دیا اس میں شکر ادا کریں, الحمدللہ کریں. الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو انکریز کرتے ہیں, بڑھاتے ہیں, اور زیادہ آپ کو دیتے ہیں. ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں, ہمیشہ مثبت سوچیں. مثبت سوچنے میں بھی میں نے پازیٹیو تھنکنگ پہ ان ریئلٹی بیسڈ کہ وہ کیا ہوتی ہے, ناٹ کہ بس پازیٹیو رہو, کہ واقعی وہ کیا ہوتی ہے ان ریئلٹی بیسڈ. جب ہم مختلف چیزوں سے, تکلیفوں سے گزر ہوتے ہیں, تب بھی ہم کیسے پازیٹیو رہتے ہیں, اس کی ویڈیو موجود ہے, وہ آپ میرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں. مطلب اس کی یہ ہے کہ ہر چیز میں اچھی چیز دیکھیں ہمیں کیا پائی. دوسرا سب سے مین امپورٹنٹ چیز کرنٹ ڈے میں رہیں. کرنٹ ڈے میں رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی پاس تو اب گزر گیا, وہ تو اب واپس نہیں آنا, ٹھیک ہے. ہم جب سے پیدا ہم آگے جا رہے ہیں نا, لائف ہماری فارورڈ موو کر رہی ہے, پیچھے تو ہم نے نہیں جانا. اس میں سے جو ہم نے ٹرائی کیا, اس میں سے ہم نے ایکسپیرینس لیا, ہم آلریڈی اپڈیٹڈ ورژن ہے اپنا. اب اگر وہ چیز اس میں اگر آپ نہ بھی سوچیں گے نا 24 گھنٹے تک کچھ ہوگا, تو ایک دم وہ آپ ریٹریو کریں گے مائنڈ سے, آپ کو ایک دم وہ ہوگا کہ نہیں یہ میں نے نہیں کرنا, یہ میرے ساتھ پاسٹ ہو. تو اس لیے اس کے بارے میں 24 گھنٹے سوچنے کی ضرورت نہیں, اور آلریڈی اپڈیٹڈ ورژن آپ پاسٹ کی وجہ سے جو ایکسپیرینس ہو, اس سے آپ اپڈیٹڈ ورژن ہے اپنی ذات کا. فیوچر کے بارے میں ڈیفینیٹلی ایک دفعہ پلان کریں, اپنے ڈریم سیٹ کریں, بٹ کنٹینیوسلی 24 گھنٹے سوچنے کی ضرورت نہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی طرف چلیں. کرنٹ ڈے کو خوبصورت بنائیں. ہمیشہ میں کہتی ہوں کرنٹ ڈے کو خوبصورت بنائیں, کیونکہ ایک دن سے دنوں سے ہفتے بنتے ہیں, ہفتوں سے مہینے, مہینوں سے سال. تو اس طرح آپ اپنی پوری زندگی اچھی بنا سکتے ہیں اگر آپ ایک دن اپنا پریزنٹ دن اچھا گزاریں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ اس پہ
ہاں جی، اس کے علاوہ اور بھی ٹپس ہیں، جیسے ہے کہ آپ جو جتنے بھی جاہل لوگ ہیں، جتنے بھی اگنورینٹس ہیں، ان کو اگنور کریں. دیکھیں جی، یہ ہمارے دین میں بھی بتایا گیا کہ اگنور دی اگنورینس. آپ نے ایسے لوگوں کو جن کو سمجھ نہیں ہے ان کو کنفرنٹ نہیں ان سے مقابلہ بازی نہیں کرنی ہے، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. آپ ان کے لیول پہ اپنے آپ کو گرا دیں گے، آپ اپنا دن ویسٹ کریں گے، اپنی زندگی ویسٹ کریں گے، اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے. ان کو مطلب انہوں نے سمجھنا نہیں ہے. تو جو جاہل ہیں ان کے لیے دین میں بھی یہ ہے اگنور دی اگنورینس. جب آ گئی دین میں بھی بات، اور ویسے بھی جنرل بھی آپ دیکھیں تو جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کو کنفرنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان سے مقابلہ بازی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انہیں اگنور کریں. دس از دی بیسٹ سولوشن ہے، بہترین اس کا حل ہے کہ جتنے بھی جاہل لوگ ہیں ان کو اگنور کریں. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ خوش نہیں رہنا چاہتے تو ڈیفینیٹلی ان سے مقابلہ کریں، بحث کریں. آپ کا اپنا دماغ خراب ہو جائے گا، آپ ان کے لیول پہ گر جائیں گے، انہیں سمجھ نہیں آئے گی. بہتر ہے کہ آپ اپنے لیول پہ لائیں اور ان کو ان کو مطلب اٹھائیں، اپنے لیول تک لے کے آئیں. پھر ہے کچھ نیگیٹو پرسن، جتنے بھی نیگیٹو لوگ ہیں، منفی سوچ رکھنے والے، یا 24 گھنٹے جو آپ کو ایک ایسی چیز میں ڈالتے ہیں کہ آپ کو وائبس آ جاتی ہیں، جو 24 گھنٹے آپ کو مطلب کسی بھی قسم کا اٹیک کرتے ہیں کہ آپ کام نہیں ٹھیک کر پا رہے ہو، آپ کی پرسنالٹی میں یہ فلا آپ کو. کیونکہ جو بھی آپ کا چاہنے والا ہے نا، وہ آپ کو بک اپ کرے گا، وہ آپ کو نیگیٹو اس میں نہیں ڈالے گا، وہ آپ کو اٹھائے گا، آپ کو بک اپ کرے گا، آپ کو ایک لیول سے اوپر لے کے جائے گا، اس لیول سے نیچے نہیں گرائے گا. ایون آپ غلط بھی ہوں تو اس کو اس طریقے سے بتائے گا کہ لائک آپ کی چیز بھی بتا دے گا، اس میں امپرومنٹ کا بھی بتا دے گا، لیکن 24 گھنٹے آپ کو مطلب نیگیٹیوٹی نہیں کرے گا، آپ کو بلی نہیں کرے گا. تو اگر جو لوگ نیگیٹو آپ کو وائبز آ جاتی ہیں ان کو بلاک کرتے ہیں زندگی سے، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ کہ آپ سب سے بڑی بات، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے کمپٹیشن میں نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی فزیکل اپیرنس ہے، چاہے وہ آپ کا پیسہ ہے، چاہے وہ آپ کا بزنس ہے، آپ کی اپنی فیملی ہے، کچھ بھی ABCD کچھ بھی. یو آر ناٹ ان کمپٹیشن ود اینی ون. آپ کا کسی سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. ہاں، اونلی مقابلہ آپ کا کسی سے ہے، کمپٹیشن ہے تو آپ کی اپنی ذات سے ہے. اپنی ذات کو اپنے لیے پہلے سے بہتر بنائیں، لوگوں کے لیے نہیں. اپنے لیے، اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے کوشش کریں، اپنی فزیکل ہیلتھ کے لیے کریں، اپنی جو بھی باقی زندگی کے کام ان کے لیے کریں، لیکن اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو نہیں. اس میں سے نکل آئیں اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہمارا دین ہے، اگر ہم دین کو فالو کریں، جو ہمارا اسلام دین ہے الحمدللہ وہ پازیٹیوٹی پہ بیسڈ ہے. اس پہ بھی میں نے اپنی پوری ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جس پہ اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے ہے تو وہ لا آف اٹریکشن کے نام سے اور دین از بیسڈ آن پازیٹیوٹی، اس میں ہے میرے چینل پہ، تو وہ بھی اس پہ ہے. اور سب سے بڑی بات ہمیں کہا گیا کہ دین میں ہوپ دیں، آپ دین میں ہوپ دیں. تو سب سے بڑی امپورٹنٹ اور اتنی پیاری بات جو مجھے لگتی ہے ہمارے دین کی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسک فار گیونیس اینڈ پیوریفائی یور سیلف. آپ مجھ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کی اتنی زمین ہے نا، اتنے بھی آپ نے گناہ کر دیے، یہاں زمین سے لے کے اسکائی تک آپ نے اتنے گناہ کر دیے، میرے پاس آؤ، مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کروں گا. ایٹ لیسٹ ریٹرن ٹو می، اللہ کی طرف واپس جائیں، اس سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری جو مرسی ہے، میرا جو رحم ہے نا، میرے غصے پہ حاوی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مرسی زیادہ ہے ان کی اینگر سے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا رحم کرنے والے ہیں. تو ہمیں اگر ہم سے کچھ گناہ ہوتی ہیں، ہمیں کوئی چیز بودر کر رہی ہے، ہم مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں، تو آپ اللہ سے معافی مانگیں. آپ کے اللہ تعالیٰ بالکل آپ کو ایسے صاف کر دیں گے جیسے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. اس طرف ریٹرن کریں، لیکن اس نیت سے کہ آئندہ آپ وہ چیز نہیں کریں گے. اس نیت سے نہیں کریں گے کہ ہاں چلو ابھی کی معافی مانگ لیتے ہیں، بعد میں پھر کر کے مانگ لیں گے. لیکن یہ کہ نیت، پھر اگر آپ نے، میں کہتی ہوں لوگوں نے 10 سال اس میں نکال دیے ہیں، 20 میں وہ انہوں نے گزار دیے، وہ ایک غلط ٹریک میں تھے، ان کو لگتا ہے میری کوئی معافی نہیں، تو آپ غلط سوچ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک غلط کام کو غلط سمجھتے ہیں، آپ نے کتنے سال لگا دیے، جب بھی آپ کی اویکننگ ہوتی ہے، جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں مجھے معافی کی طرف جانا ہے، آپ آئیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. لیکن اس سوچ سے ہیں کہ یہ غلط ہے پھر، اور بعد میں اس چیز کو فالو نہیں کروں گا، میں اس میں نہیں پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گی، تو اور سیدھے راستے پہ چلوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے. آپ کی نیت کو دیکھ کے ظاہر ہے. تو اگر ہاں نیت ہماری یہ ہوگی ہاں جی ہم ٹرک تو نہیں کسی سے کر سکتے کہ ہم ابھی بھی پھر کر لیں گے، لیکن یہ کہ ایون دین آخری سانس تک، جب تک آپ کی آخری سانس ہے، اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی ہے. جب بھی آپ کو موقع ملے، دن میں، رات میں، کبھی بھی بیٹھیں، اللہ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والے لوگ پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کو الحمدللہ کہنے والے، استغفر اللہ کہنے والے دونوں لوگ پسند ہیں. اللہ کی حمد و ثنا کہنے والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. تو معافی مانگیں اگر آپ نے کچھ کر دیا. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں اور اس ٹراما میں سے نکلنا چاہتے ہیں کہ یار یہ کیا میں نے کر دیا اور یہ وہ، تو معافی مانگیں. تو وہی اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن کریں. لوگ کہتے ہیں میرا دوست نہیں ہے، میرا کوئی مددگار نہیں ہے، میرا کوئی مطلب میں رزق چاہیے، یہ وہ سب کچھ اللہ نے دینا ہے. تمام آپ کے سوالوں کا ایک جواب ہے اللہ کی ذات.
آپ کا دوست بھی وہ ہے، وہ 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے، وہ آپ کو رزق بھی دیتا ہے، رزق اور آپ کو کوئی دے ہی نہیں سکتا، رزق زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس کا چھین لوں گا، وہ چھین نہیں سکتا. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس کا لے کے اپنے اس میں ڈالوں گا، وہ نہیں کر سکتا. جو اللہ نے رزق آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا. اسے آپ انکریز کرنا چاہتے ہیں، صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی ہے کہ لوگوں سے اچھا سلوک کریں، ٹھیک ہے نا، صلہ رحمی کریں. اور یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی تعلق بہتر رکھیں گے. جب نہیں بھی مطلب وہ ہوتے غلط بھی ہیں تھوڑا سا، تو سلام دعا رکھیں، ان کی تکلیف میں پہنچے سب کچھ، ان کا بھی دھیان رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو صلہ رحمی کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کریں گے. اور کوئی دنیا کا شخص آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ رزق اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. اور ویسے بھی ہر چیز میں اللہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اپنے ڈیوائن سے، اپنے جو اپنا رب ہے اس سے تعلق قائم کریں. اور پھر یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیسٹنی، ہمارے دین میں الحمدللہ اتنی خوبصورت بات ہے دین اسلام میں کہ آپ اپنی ڈیسٹنی بھی دعا سے چینج کر سکتے ہیں. آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ اپنے لیے کوئی دعا کنٹینیوسلی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ اور دل سے مانگ رہے ہیں، آف کورس اول آخر درود شریف پڑھ کے بیچ میں آپ وہ دعا مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کی ذات غفور رحیم ہے. اور اس میں کچھ آورز بھی بتائے گئے ہیں، جس میں لیٹ آورز آف اثر، مطلب اس کے بعد جمعے کے دن کہا گیا ہے کہ وہ بھی امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے، اس میں بھی دعا کریں، ٹھیک ہے. مختلف ٹائمنگز اس کے بتائے گئے ہیں. تو دعا کریں، دعا سے آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں، اللہ سے مانگیں. کیونکہ ہم دعا بھی تب ہی کر پائیں گے جب ہمیں اللہ استطاعت دیں گے، ورنہ تو ہم وہ بھی نہیں کر پائیں گے. تو اللہ ہمیں استطاعت دیں گے، ہم اٹھیں گے، نماز کے لیے کھڑے ہو پائیں گے، دعا کر پائیں گے، ہم کچھ مانگ پائیں گے. تو یہ اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے اس شخص پہ. تو میں کہتی ہوں ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اس چیز پہ کہ ہم اگر یہ کر پا رہے ہیں. اور آلسو اسمائل. اب خوشی کیا ہمارے دین میں کہ اسمائل بھی، آپ یہ جو اپنی مسکراہٹ کے ساتھ کسی کو ملتے ہیں، کسی کی طرف دیکھ لیتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے. آپ کو چیریٹی کا ثواب مل رہا ہے. اب ایک ہے کہ آپ منہ بنا کے ہر وقت 24 گھنٹے اگلے کو بس غصے کی حالت میں آپ سے بات کرنا مشکل ہے، اور سب کچھ بندہ آپ سے بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچ رہے، وچ از رانگ. آپ کے ساتھ آپ اتنا اچھے انسان ہونے چاہیے، مطلب اتنے ایزی گوئنگ ہونے چاہیے، اتنے کائنڈ ہونے چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی مطلب انسان آپ کے ساتھ شیئر کر سکے اپنی فیلنگ. آپ شوڈ بی اسمائلی، اپنا اچھا مطلب ہر وقت ایٹیٹیوڈ رکھیں. کیونکہ آپ کے ساتھ زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہے، کسی اور کا قصور تو نہیں ہے نا. وہ تو ہر انسان کی زندگی میں ٹرائلز بھی ہیں ہر وقت کے، لیکن امپورٹنٹ ہے کہ آپ کتنا اللہ پہ توکل کرتے ہیں. جتنا آپ اللہ پہ توکل کریں گے، آپ کو ٹرائلز بھی برے نہیں لگیں گے. کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ لوڈ ونس کی ڈیتھ کے علاوہ کوئی پین ایسی نہیں ہے کہ جو انسان وہ ہے ہی نہیں. آپ جو ڈے ٹو ڈے کاموں کو کہتے ہیں نا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ تو ہم نے صرف فالو کرنے ہیں. اٹھیں اس کو فالو کریں اسٹیپ بائی اسٹیپ. جو ہو سکتا ہے آپ کی ریکوائرڈ ٹائم کے مطابق وہ نہیں ہو رہے، لیکن وہ ہوں گے. اور وہ آپ تبھی اس میں لوز کریں گے جب آپ گیو اپ کریں گے. جب تک آپ ٹرائی کرتے رہیں گے آپ لوز نہیں کریں گے. اور جو بھی ٹرائی کرتا رہے گا، گیو اپ نہیں کرے گا، وہ جیتے گا، وہ اس چیز کو اچیو کرے گا، اس ڈریم کو اچیو کرے گا. تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ وہ اچیو نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ آپ دوسروں کے ساتھ کائنڈ رہیں، بالکل اچھے رہیں، رحم دل رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کائنڈ لوگ پسند ہیں. دوسروں کے ساتھ کائنڈنس کے ساتھ رہیں. تو جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے، ہم مطلب کہ ہم جاہل لوگوں کو اپنی زندگی سے بلاک کر دیں گے، نیگیٹو لوگوں کو بلاک کر دیں گے، کسی کے ساتھ ہم کوئی کمپٹیشن نہیں کریں گے، اپنے دین پہ چلیں گے، جس میں دین میں ہمارا دین ہی ہوپ پہ قائم ہے. ہمیں تو وہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ آپ نے ہوپ چھوڑنی ہے. اور ہم نے کچھ کر دیا، اللہ سے معافی ہم مانگیں گے. ہم جب اللہ ہمیں کچھ نوازتے ہیں، بلیسنگ دیتے ہیں، الحمدللہ بولیں گے. اور اسی طرح ہم سب کے مطلب اپنے ڈیوائن کے ساتھ جو کہ ہمارا الحمدللہ اللہ المائٹی ہیں، ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے، کیونکہ وہی ہمارا ہیلپر ہے، سسٹینر ہے، وہ بھی ہمیں دینے والا ہے، مددگار ہے، ہمارا رزق دینے والا ہے، زندگی موت سب کچھ اس کے ہاتھ میں. تو اس کے ساتھ رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اداسی کی کوئی گنجائش، ایٹ لیسٹ 50% آپ کی زندگی میں سے اداسی کی گنجائش ختم ہو جائے گی اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو باقی 50% ٹھیک ہے، تکلیف ہوتی ہے، آتی ہے، روتے ہیں نا ہم تو روتے ہیں، رونا آتا ہے روتے ہیں، غصہ آتا ہے غصہ کرتے ہیں. تو ہنسی آتی، مطلب جب ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوش بھی رہیں. اس میں اگر کوئی انسیڈنٹ دن میں ہو گیا تو جی بعد میں بھی خوش نہیں رہنا ہم نے، یہ کیا بات، یہ کوئی لاجک تو نہیں ہوئی. جو ایکسپیرینس آپ کے ہو رہے ہیں، زندگی گزری ہے، رونا آتا ہے روئیں، ساری فیلنگز آپ کے ساتھ ہیں، سب رو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، جو بھی. لیکن یہ کہ کوشش کریں آفٹر دیٹ وہ چیز گزر گئی اس میں خوش رہنے کی کوشش کریں. خوشی کو ایز اے چوائس اڈاپٹ کریں، کیونکہ خوشی یہ نہیں ہوتی، اور خوشی کا یہ بھی مطلب نہیں 24 گھنٹے اب کہہ کے مار رہے ہیں اور یہ وہ کریں. اٹس جسٹ فرام یور انر، مطلب آپ کے اندر سے خوشی ہوتی ہے کہ لائک ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ توکل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ غلط نہیں کرتے. اور اگر لوگ ہمارے لیے کچھ غلط بھی کر دیں تو اس کی ذات ہے نا. وہ ایک ماں اپنی بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، وہ تو ہم سے 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے، لیکن توکل تو کریں نا.
وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. لوگوں کے دیے ہوئے نقصان بھی آپ کے لیے اچھی چیزیں ہو کے آپ کے سامنے آئیں گی. اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے. لوگ جتنا بھی آپ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمارے لیے بہترین نکال دیتے ہیں. لیکن اپنا توکل اللہ پہ کریں, اور آپ جو کام کریں اللہ پہ اپنا توکل رکھیں اور اس میں بس چلتے چلیں, گیو اپ نہ کریں. ٹھیک ہے, تو پھر انشاءاللہ آپ ان سب چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ ہیپینیس از اے چوائس کیوں. اپنا خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ.